اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 6 آج زیر مطالعہ ہے۔ رکوع نمبر 6 میں غزوہ بدر کے کچھ احوال اور یہودیوں کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 49 تا 58 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذ یقول المنافقون، اور جب کہا منافقین نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، غرہ دھوکہ دیا، ہؤلائی ان سب کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو بھروسہ کرتا ہے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب منافقین اور کفار کے لشکر کو دیکھ چکے تھے غزوہ بدر کے اندر، اور مسلمانوں کا لشکر تعداد میں بہت کم تھا، تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ ان کو ان کے دین پر بڑا گھمنڈ ہے، مسلمان اپنے ایمان پر بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ یہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر لیں گے اور ان کو جلد ہی شکست ہونے والی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، ترا جب آپ دیکھیں گے، اذ جب، یتوفا مرنے والے ہوں گے، فوت ہونے والے ہوں گے، الذین جو لوگ، کفروا کفر کیا انہوں نے، یعنی کفار، الملائکۃ فرشتے، یضربون مار رہے ہوں گے، وجوہہم وجوہ جمع ہے وجہ کی کہ ان کے منہ پر، ادبارہم دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، ادبار جمع ہے ادبارہم ان کی پشت پر، وذوقوا اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے فرشتے، ذوقوا چکھو تم، عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ منافقین اور کفار خود یہ نہیں جانتے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ فرشتے ان کے منہوں پر اور ان کی پشت پر مار رہے ہوں گے اور ان کو ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ذالک یہ عذاب اس سبب سے ہوگا، بما جو قدمت آگے بھیجا انہوں نے، یعنی کفار نے، منافقین نے، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اب یہ کفار اور مشرکین کے ان اعمال کی سزا ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ ان کے سامنے دین حق آ چکا تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اسی سبب سے ان کو یہ سزا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون، حال جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، فرعون کی قوم کا، والذین اور ان لوگوں کا بھی حال، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فأخذہم اللہ پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے انکار کیا تو پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قوی زبردست، قوی طاقتور، شدید سخت، العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر کفار اور منافقین کے لیے فرعون کی قوم اور جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے تھے ان قوموں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اپنے گناہوں کے سبب اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کی، ان پر سخت قسم کا عذاب بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی سخت عذاب دینے والا ہے، سخت طاقتور، زبردست طاقت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک یہ اس سبب سے، بأن اللہ بے شک اللہ رب العزت، لم یکو نہیں مغیرن نہیں بدلنے والا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعمہا
جب انعام کر دی وہ نعمت، جب عطا کر دی وہ نعمت، علی قومن کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ خود بدل لیں، ما بانفسہم اپنی جانوں سے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی قوم کو کوئی نعمت دے کر نہیں چھینتا۔ اب نعمت دے دی، اگر آپ سب اس کی قدر کریں گے، اس پر شکر ادا کریں گے تو آپ کی نعمت بڑھے گی، لیکن آپ نے خود ہی اپنی جانوں سے، اپنے اعمال سے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ رب العزت اس نعمت کو عذاب میں بدل لیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر کون سی نعمت مذکور ہے؟ کیونکہ یہ آیت مبارکہ منافقین اور کافروں کے ضمن میں چل رہی ہیں، تو یہاں پر نعمت سے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ کو کفار کے درمیان مبعوث فرمایا گیا مکہ کے اندر، اور اس وقت وہاں کے منافق اور کافروں نے آپ کا انکار کیا۔ اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت عطا کی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی نعمتوں کو ان کے لیے عذاب بنا لیا، ان کے لیے دردناک عذاب قیامت کے لیے تیار کر دیا۔ کداب آل فرعون، جیسا طریقہ آل فرعون کا، فرعون کی قوم کا، والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے پہلے ہیں، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون فرعون کی قوم کو، وکل کانوا ظالمین اور سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر قوم فرعون کا پھر ذکر فرمایا کہ قوم فرعون اور اس سے پہلے جو قومیں تھیں جن کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی آیات کو جھٹلانے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ جادو ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کی قوم کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور سارے کے سارے یہ غرق اس لیے ہوئے، یہ ہلاک اس لیے ہوئے کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب بے شک بدترین جانور، زمین پر چلنے والے جانداروں میں سب سے بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا، فہم لا یؤمنون پھر نہیں وہ ایمان لائے۔ اب یہاں پر تشبیہ دی گئی انسانوں کو بدترین جانوروں سے، جیسا کہ اور آیات میں بھی مذکور ہے کہ بدترین انسان وہ ہیں، بدترین جانور وہ ہیں جو سنتے اور گونگے اور بہرے ہیں، ان کے پاس اللہ کی تعلیمات آتی ہیں لیکن وہ ان پر انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم اور جن لوگوں سے آپ نے عہد کیا، منہم ان میں سے، ثم پھر، ینقضون توڑا انہوں نے، عہدہم اپنا عہد، فی کل مرۃ ہر دفعہ میں، فہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کچھ قبائل تھے، قبیلہ قینقاع، قبیلہ بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل تھے یہودیوں کے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جب بھی جنگ ہوگی آپ ان کا ساتھ دیں گے، کسی قسم کی شرارت نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمانوں کا وہ عہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں سے جب بھی آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، وہ عہد شکنی کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں ڈرتے، فَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا پس اگر، تَثْقَفَنَّهُمْ اگر آپ پائیں ان کو، فِي الْحَرْبِ لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو ان کو عبرتناک سزا دیں، ان کو تتر بتر کر دیں،
من خلفہم ان کے پیچھے والوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ پیچھے جو رہ گئے ہیں، یتذکرون نصیحت پکڑیں، عبرت حاصل کریں۔ یہودیوں کا یہ ذکر ہے کہ اگر آپ ان کو جنگ کے اندر آپ کے آمنا سامنا ان یہودیوں سے ہو جائے تو آپ ان کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے جو لوگ بھاگ جائیں، پیچھے جو لوگ یہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو سخت قسم کی نصیحت آ جائے۔ وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ اگر آپ کو کوئی کسی قوم سے خطرہ ہو، ڈر رہے ہوں، خیانتاً کسی بدعہدی کا، خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو آپ ان کی طرف ایک معاہدہ پھینک دیں، ان سے ایک معاہدہ کر دیں برابر کا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الخائنین نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر بدعہدی سے پہلے کا ذکر ہے کہ اگر کفار یا یہودی آپ سے کوئی وعدے، آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ ان سے عہد کریں گے تو وہ آپ سے خیانت کریں گے، تو آپ ان کی طرف برابر کا ایک معاہدہ پھینک دیں۔ عربی کے اندر فَانبِذْ إِلَيْهِمْ کی پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لفظ معاہدہ دیکھیں مذکور نہیں ہے، لیکن اس کے معنی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی طرف پھینک دے کوئی معاہدہ، علی سواء برابر کا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے دھوکہ بازوں کو۔ آج کی آیات مبارکہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو اچھی طور پر پڑھنے کی، سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔